ناظرین ویلکم بیک. آپ کا میزبان کے سلوانی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے لائیو TV.TV کی نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں. اور اب ہم چلتے ہیں انبیاء کے سفر کی طرف. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سفر کا آغاز پہلے رمضان سے کیا تھا اور اب ماشاء اللہ 10واں روزہ ہے آج, رحمت البشر کا آخری روزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے, ان کا ذکر جو ہے ہم نے چھٹے روزے سے شروع کیا تھا. پانچویں روزے کو بھی تھوڑا سا پارشلی کیا تھا, چھٹے روزے سے باقاعدہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہم نے شروع کیا اور ماشاءاللہ 10واں روزہ ہے اور ابھی تک ہم ذکر پہ ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہے جن کا قرآن سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا ہے. 70 جگہ سے زائد 70 سے زائد جگہوں پہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اگر تھوڑا سا فیڈ بیک میں آپ کو بتاتا چلوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ کل ہم اس جگہ پہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل, انہوں نے جو ہے نا ان کو بہت ہی ایزا پہنچایا ہوا تھا, بہت ہی پریشان ان کو کیا ہوا تھا. ہر وقت ضد کرتے رہتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, ہمیں من سربراہ چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں جو ہے دھوپ سے نجات چاہیے. اور جب من سربراہ کھا کر کے تھک گیا تو انہوں نے کہا ہمیں جو ہے وہ لہسن ادرک ککڑی اور مسور کی دال چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی پریشان تھے اور پھر انہوں نے جو ہے مزید کا آغاز کر دیا. جناب جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پہ اور واپس آئے, جب میں نے آپ کو سامنے جادوگر کا وہ واقعہ بیان فرمایا گائے کا کہ کس طرح انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پریشان کیا, اور جب اس سے نجات پائی تو پھر ایک اور گائے کا واقعہ ہوا جس کا سورہ بقرہ میں ان دونوں کا ذکر ہے کہ وہ بھی میں نے آپ کی کو شکر کیا. تو کہانی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے جو ہے قوم کو بولا, اللہ تعالیٰ حکم آیا کہ فلسطین میں جاؤ اور کسی جگہ جو ہے وہ قبضہ کرو اور اس کو ایلیمنیٹ کرو. تو وہاں کے کچھ سردار وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے پاورفل ہیں, بے وحلق ہیں, بہت تندرست ہیں. تو واپس آئے اور انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بتایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ قوم کو نہ بتانا, وہ ڈر جائے گی. لیکن وہ تو بنی اسرائیل ہی تھے, سوائے 2 لوگوں کے جن میں حضرت یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بستی بنے. ان کے علاوہ باقی جو سردار انہوں نے قوم کو بتا دیا, قوم ڈر گئی کہ بھائی اللہ سے بولو کہ پہلے ان کو ایلیمنیٹ کرے وہاں سے, پھر ہم وہاں جائیں گے. اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک پہاڑ پہ گئے جسے ہور کہتے ہیں, اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جب واپس آئے تو لوگوں نے یہ بھی تہمت ان پہ لگا دی کہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ مار دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو, تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاش تھی وہ بنی اسرائیل کے سامنے لے آئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد کا کوئی اثار نہیں تھے. تو پھر وہ مان گئے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں ان کو مارا, وہ جو ہے اپنی ابدی ان کو موت آئی ہے. تو مطلب یہ حال تھا ان کا بنی اسرائیل کا. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور جو مشہور قصہ قرآن میں ہے کہ ان کو جو ہے بہت اہم واقعہ ہے کہ ان کو ایک اور ایسے صاحب باطن شخصیت کے درمیان ان کی ملاقات ہوئی کہ انہیں علم میں تکونیت کے بعد روز امور معلوم کیے. تو ابن بن کعب نے حدیث بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اچھا تمہارے سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے, کسی شخص کو دریافت کیا, کسی شخص نے دریافت کیا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کو انہیں ہی کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عطاب ہوا کہ تمہارا مطلب تو یہ تھا کہ تم اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے بھی زیادہ علم و دانہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کو تو اپنے کوشدان میں رکھ لو, بس جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد سوالے کی تلاش میں روانہ ہو گئے. جب جلدی جلدی ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر ترکت ہو گئے. مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زمین سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اللہ کے حکم سے. مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھینچا ہوا ہو, باحکم الہی یہ ہوا. یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا ہو کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے.
مگر جب موسیٰ علیہ السلام ہزار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے. جب دوسرے دن ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے, وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی, مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تھے تو اب تھکان بھی محسوس ہونے لگی. یوشب علیہ السلام نے پکڑا, آپ کو معلوم ہے جب ہم سوگرا کی پتھر کی چٹان پہ تھے تو وہ جگہ جہاں انہوں نے ان کو نیند آ گئی تھی تو وہیں مچھلی کا تعجب خیز واقعہ پیش آیا جس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زمین سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے رفتار پر سمندر میں ایک راستہ بن گیا. میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا, یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا وہ سستا مچھلی کے لیے سراب راستہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشب علیہ السلام کے لیے عجب تعجب خیز بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس مقام کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ مقام تھا, اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور سارا پتھر کی ستان تک جا پہنچے. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے شخص بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. اس شخص نے جواب دیا تمہارے سرزمین میں سلام کہاں, یہاں یعنی سرزمین میں تو مسلمان ہی نہیں رہتے. یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم کو بخشا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز اور اسرار کا علم فرمایا جو تم کو نہیں دیا گیا. حضرت خضر علیہ السلام نے بولا موسیٰ تو خدا تعالیٰ نے مجھے علم تکوینی رموز اور اسرار کا علم دیا جو تمہیں نہیں دیا گیا, اور اس نے تم کو تشریح علوم کا وہ علم عطا فرمایا جو مجھ کو عطا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ثابت پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعی خلاف ورزی نہیں کروں گا. حضرت علیہ السلام نے کہا تو پھر یہ شرط ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہ دیکھیں لیکن مجھ سے کوئی سوال نہ کریں, میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب روانہ ہو گئے. جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے کشتی نظر آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ سے کرایہ پوچھا. حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے انہیں کشتی پر سوار کر لیا. کشتی روانہ ہو گئی. ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا حضرت علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر سمندر میں سوراخ کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط نہ ہو سکتا, حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا حضرت علیہ السلام نے ضبط کریں گے. حضرت علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو احسان کیا تھا, آپ کو مجھ کو مفت سوار کر لیا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ کشتی میں سوار کر دیا. جب سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں گے تو یہ بہت نازیبا بات ہوگی. حضرت علیہ السلام نے کہا میں تو پہلے ہی کہا تھا آپ میری باتوں کو سمجھ نہ کر سکیں گے, آخر وہی ہوا. حضرت علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی, اس سے آپ بھول چک پر مقاضہ نہ کریں اور مجھے میرے معاملے میں سخت گہری سے کام نہ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا. اس اثنا میں ایک چڑیا کشتی کنارے پہ آ بیٹھی ہے, پانی میں چوٹ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تشبیہ علم لائی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے بے حقیقت ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. کشتی کنارے لگی اور اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے. سمندر کے کنارے جا رہے تھے, ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت علیہ السلام آگے بڑھے, ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ ہو سکا اور فرمایا لیکن نہ معصوم کی جان کو آپ نے مار ڈالا, یہ تو بہت ہی برا کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو چوری ہی سے کہا تھا, کہہ چکا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر سے کام نہ رکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ سخت تھی اس لیے مسلمان میں صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے, مطلب ان کو بالکل ہی صبر نہیں ہو سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ ایک مرتبہ نظر انداز کر دیجیے, اس کے بعد اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا. اس کے بعد آپ مجھے
مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا. کل پھر دونوں روانہ ہوگا جلدی جلدی ایک ایسی بستی میں جہاں پہنچے جہاں کے باشندے خوب عیش و مہمانداری کے ہر طرح سے قابل تھے، مگر ان کے مسافرانہ دفاتر بھی مہمان بنانے سے انکار کر دیا. یہ ابھی بستی ہی میں تو گزار رہے تھے. حضرت علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا. اگر خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت علیہ السلام کو ٹوکا فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ اور داخل ہوئے مگر اس کے بسنے والوں نے مہمانداری کی نہ ٹکنے کی جگہ دی. آپ نے کیا کیا؟ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا. اگر ایسا کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت، کہ انہوں نے 3 دفعہ کہا تھا 3 دفعہ اگر آپ نے کیا تو میں پھر آپ سے جداؤں گا، وقت آ گیا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 معاملات میں حقائق کو سمجھایا اور بتایا یہ سب منجانی واللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات ہوتی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی معرفت ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حقیقت بیان کی. قرآن کریم میں ان کو سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا. آج جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی یہ حقیقت تو تمہیں بتایا دیتا ہوں. سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو. کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے اور جس طرف بڑھ رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم جس کو کسی کو اچھی کشتی پہنچتا ہے معاف کیجیے گا زبردستی لے لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی میں ایک نقص پیدا کر دیا جس کی وجہ سے تو بادشاہ کو کشتی نہ لے اور اس نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. اب معاملہ رہا لڑکے کا جس کو میں نے مارا، جس کو تم نے کہا کہ آپ لڑکے کو کہاں مارا. تو اس معاملے کا لڑکے کا باپ مومن تھا اور یہ لڑکا اسے بہت پریشان کرتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے جو ہے اس لڑکے کو جو ہے مار کے اس کے باپ کو جو ہے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر دیا. بعد میں اب جو دیوار تھی اس کی وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے. ان کا باپ ایک آدمی تھا بس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی جوانی کو پہنچائیں تو خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں. یہ لڑکوں کے ہاتھ پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جس طرح ظہور میں آئی. اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں اللہ کے حکم سے کیا. یہ حقیقت ان باتوں پر جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا قصہ. اور ناظرین ابھی چھوٹا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور رمبے کے سفر کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے لائیو TV پہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں انبیاء کا سفر وقفہ اور پھر حاضر ہوتے ہیں. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنی برانڈ یہاں پاکستان میں لانچ کی ہے. اور اب میری عید کلیکشن آنے والی ہے جس میں میں نے سمرس کے لائٹ کلرز اٹھائے ہیں, سافٹ مٹیریل اٹھایا ہے. اور عید کے حوالے سے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکیاں چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گی, تو میں نے ویسٹرن کٹس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. میں نے اسٹریٹ کرتاز پہ کام کیا ہے. اس پہ میں نے نیک لائن پہ میں نے لائٹ ورک دیا ہے تاکہ چونکہ سمر ہے تو لائٹ فیلنگس ہوں اور لائٹ کلرز کی وجہ سے کول فیلنگز آئیں. اور میں نے کرتاز کے دامن پہ کام کیا اور کچھ کلرز بھی ڈالیں تاکہ عید کی وجہ سے تھوڑا سا کلرفل افیکٹ بھی آ جائے. تو مٹیریل میں میرے پاس شفون, کٹی نیٹ اور لیسز بہت ان ہیں.
बहुत लोग शौक से मिल रहे हैं, तो मैंने लेसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है, और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है, ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asian Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ, एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Malik. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को आके ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। LiveTV.tv की एमएचएन रमजान ट्रांसमिशन है। आप में सैयद किरमानी आपको हम यह पर लेके हाजिर है। और वक्त जाने से पहले हम मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून जो उनके वसी थे और फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का आपके सामने बयान फरमा रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो है सब्र नहीं हो सका और वो उन्होंने तीनों दफा जो है उनको टोका खिज़र अलैहिस्सलाम को। उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको तीन वजूहात बता दी कि उन्होंने इतनी मसरात क्यों किया था। उन्होंने उस लड़के के ऊपर मारा था और उन्होंने गिरती हुई दीवार जो उसको सीधा क्यों किया था। तो ये तो थे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, इस वक्त यहाँ सलाम पजीर होता है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही हो गया था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उस वक्त उन्होंने जो है अपनी जिंदगी में ही जो है अल्लाह के हुक्म से यूशा बिन नून जो थे उनको अपना वसी बना दिया था। और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो है उन्होंने बनी इसराइल की जो है बागडोर अपने हाथ में दिया अल्लाह के हुक्म से। और जैसे कि किस्सा जो भी हमने आपको पहले बयान किया था कि सूरह कहफ में ये पूरा किस्सा मौजूद है। तो सूरह कहफ की वो जो आयत है 63 का मैं तर्जुमा आपको पढ़ के कराता हूँ कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाक़या याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात को चले तो अपने जवान और वसी यूशा से कहा जब तक मैं दोनों दरियाओं को मिलने की जगह ना पहुंच जाऊँ चलने से बाद ना आऊँगा परसों यूं ही चला जाऊँ। फिर जब ये दोनों दरियाओं को मिलने की जगह पहुंचे तो अपनी भुनी हुई मछली छोड़ चले तो उसने रास्ते में रास्ता बना कर अपनी राह ले ली मछली। फिर जब कुछ और आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान यूशा से कहा हमारा नाश्ता तो हमें दे दो, हमारा आज के सफर से हमको बड़ी थकान हो गई। यूशा ने कहा आपने ये देखा भी कि जब हम दरिया किनारे पत्थर पर ठहरे थे तो उसी जगह मछली को छोड़ आया तो और मुझे आपसे इस तरह से करना शैतानी ने बुला दिया और मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपनी राह ले दी। तो ये उसी वाक़े से मुस्तक़िल है कुरान की सूरह कहफ की 63 का तर्जुमा मैंने भी आपको सुनाया। जब वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई जब वो वापस पलट के गए जब वो मछली उनके तोशे से निकल के दरिया में चली गई थी अपना रास्ता बना लिया। तो जनाब यूशा बिन नून जो है वो सरदारों में भी शामिल थे। अगर आपको याद हो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम का सुना रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 7 सरदारों को सरजमीन फ़लस्तीन की तरफ भेजा और अल्लाह के हुक्म से कि वहाँ जाके देखें तो उसकी एक आबादी की तरफ वो सरदार गए और उन्होंने वहाँ के जो अफराद देखे बहुत ही देववालक थे, बहुत ही ताकतवर थे। तो वो डर गए और उन्होंने वापस आके जो है मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने मना किया कि भाई ये वाक़या जो है कि तुम मेरी कौम को ना बताना, लेकिन उन सिवाय यूशा बिन नून और एक और सरदार थे उनके अलावा बाकी लोगों ने वाक़या जिक्र कर दिया और वो कौम जो थी वो डर गई मुनरफ हो गई कभी हम तो नहीं मुकाबले पे जाएंगे। आने के अल्लाह ने पेशिंगोई भी की थी कि भाई तुम्हें पता नहीं होगी क्या जनाब यूशा बिन नून जो थे उन लोगों से जिन्होंने अपनी कौम को रखा हिम्मत दिलाई उस वक्त भी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की हयात में भी जो है वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के जो खादिम थे और मूसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद के खलीफा और जानशीन वो जो है वो अल्लाह की तरफ से जो है उनको दी गई। तो किनान जो जगह थी किनान अगर आपको पुराना फ्लैशबैक याद करें किनान में जगह थी जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आबाई जगह थी जहाँ से उन्होंने माइग्रेट करके मिस्र आए थे और जब यूसुफ मिस्र थे तो किनान जो थी उनकी आबाई जगह थी। तो ये किनान जो थी बनी इसराइल की आबाई जगह थी। उनका रिश्ता जो है शजरा जो याकूब अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। तो किनान में जाकर और मुश्रिक कौम की हालत मालूम करने के लिए जो वक्त गया उसका रुकन ये भी मैंने आपको पहले बताया यूशा बिन नून। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कौम से जंग करने की दावत तरकीब दी तो उन्होंने इनकार कर दिया। तभी पहले शख्स थे जिन्होंने बनी इसराइल को जरूरत हिम्मत दिलाने की कोशिश की और खुदा का वादा है नुसरत याद दिला के जहाज पर उतारा और कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ तो यकीनन फतह तुम्हारी है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इन्हीं की क़यादत में 40 बरस के बाद बनी इसराइल की नस्ल अर्ज़ मुक़द्दस में खुदा ताला की कुदरत का ये अजब मज़ाहिर है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बदौलत किनान के 70 इंसानों में मुश्तमिल खानदान इज्जत और अज़मत और जाओ जलाल के साथ किनान से जो मिस्र आबाद हुआ। आज उनके पोते हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में लाखों की मर्दमशुमारी के खानदान फिर अपने आबा और अजदाद के वतन किनान में इसी जाओ जलाल और सकूत और जबरूत के साथ दाखिल हुआ। 40 साल गुजर जाने पर अल्लाह ताला ने यूशा बिन नून को हुक्म दिया कि तुम बनी इसराइल के काफिले को लेकर
مدعو ایک سرزمین تھی کہ جانب بڑھو، اور املقہ اور دوسری جاور قوتوں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. تو حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا، اور سب دشت سینہ سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر اریا کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو للکارا، اور دشمنوں نے پھر باہر کا مقابلہ کیا، آخرکار شکست کھا گئے، اور بنی اسرائیل کو ضبط پتہ اور نصرت نصیب ہوئی. اور آہستہ آہستہ اس طرح یوشع بن نون اور بنی اسرائیل نے لڑتے تمام ارض مقدس جو فلسطین بیت المقدس کا علاقہ قابض ہو گئے، اور جابر مشرق خود اس علاقوں کو پاک کر دیا اور پھر اپنے آبائی وطن کے مالک کہلانے لگے. تو یہ تھا جناب یوشع بن نون. اور ہم تھوڑا سا آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا انٹروڈکشن بھی دیتے چلیں. ہم نے ایک آپ کو بتایا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے، جس کا یہ آیت نمبر 65 سے 68 تک، جس کا ترجمہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، اور ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ خضر علیہ السلام کو پایا، مطلب جناب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت سے ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم ربی اپنے خاص علم میں سے کچھ دیا سکھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، آپ کی اجازت ہے، اس گھر سے آپ کے ساتھ رہوں گا، جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں سکھا تو دوں مگر آپ کو میرے ساتھ رہ کر صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جن چیزوں کا آپ کے علم میں آتے سے باہر ہے اس پر آپ کیوں کر صبر کر سکتے ہیں. تو اس سورہ کہف کی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں ہوا، اور دعوت ان کو یہ نہیں دیا گیا، یہ اللہ کی مشیت تھی. اور پھر اس میں گرامی جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا قرآن میں جو ہے 4 مرتبہ آیا ہے. اور اگر آپ کی نسب دیکھیں، سب نسب دیکھیں، تو روایت کے مطابق آپ کا نام جو تھا بلیہ بن ملکان تھا، سلسلہ نسب تو آپ کا نام جو تھا بلیہ بن ملکان تھا، سلسلہ نسب جو تھا آپ کا اس طرح سے کہ بلیہ بن ملکان بن فعال بن عامر بن شولق بن اور فشون بن سام بن نوح علیہ السلام. بس حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے سلسلہ نسب ملتا ہے. سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کے جو فرزند تھے. آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب خضر علیہ السلام تھا، اور خضر علی کے نام سے معروف ہوئے. تو خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ جس سرزمین سے گزر جاتے تھے وہ سرسب ہو جاتی تھی، جس سکے کے ساتھ کچھ چھو لیتے تھے اس کو کھلا جاتا تھا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھتے تھے وہ شاداب ہو جایا کرتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کے حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو تھے وہ آپ اس سے پہلے جو ہے آپ اسے سن چکے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا طویل سلسلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 1,24,000 انبیاء میں سے 1,23,999 انبیاء جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا تعلق جو تھا اور ان کا حضرت اسماعیل سے تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں انبیاء کا طویل سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا ہے. صدیوں کے اس دور میں کسی قدر انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے کسی حضرت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. کہ ہمیں تو قرآن سے جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے 30 سے 34 انبیاء، اس سے زیادہ ہم نہیں کہیں ذکر آ رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہیں ان کا نام نہیں ہے، کہیں ان کے واقعات ہیں، کہیں ان کے نام دیے گئے. تو ان میں سے چند قدم کا ذکر جو تھا وہ قرآن کریم میں ہے جو جس سے ہم آپ کو سنا بھی رہے ہیں. ان میں سے بات کا تذکرہ تو تفصیل سے آیا، بات کا بہت اجمال ہے، کو ایسی تھوڑا سا ذکر ہے، اور بات کا صرف نام ہی مذکور ہے، مطلب بات کا صرف نام ہی ہے، بات کا تذکرہ ہے، بات کا بہت چھوٹی سی ہے، بات کا بہت بریفلی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بہت بریف ہے. تو بنی اسرائیل کی بہت بڑی جماعت ہے جو ان کے بادشاہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ان کے بعد یوشع بن نون کے بعد تو پھر دشمن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بھی جانو خوف سے وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے جو بنی اسرائیل کی پرانی عادت تھی. تو یقین کر کے جب جہاز سے بچ کر موت کے منہ میں محفوظ ہو گئے، ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکت ناگوار گزری اور اس پہ غضب نے ان پر موت طاری کر دی، اور سب کے سب موت کی آگوش میں چلے گئے. ایک ہفتے کے بعد حضرت ازرخیل کا غزوہ انہوں نے ان کو ان کی اس حالت پر ہزارہ سوچ کیا، دعا مانگی. یہ جو موت کے منہ میں چلے گئے اس سے دعا مانگی رب العالمین ان کو موت کے عذاب سے نجات دلا تاکہ ان کی زندگی
خود ان کے لیے اور دوسرے کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے. پیغمبر کے دعا قبول ہوئے, زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بن گئے. تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جہاد سے فرار شرک کے اللہ کے بعد ہے. شریعت محمد میں میدان جہاد سے اگر فرار ہوتے ہیں تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے, سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. حقیقت حال بھی یہی ہے, خدا پر ایمان لانے کے بعد جب انسان اپنی جان مال کو سپرد کر دیتا ہے اور سپردگی کا نام اسلام ہے, تو پھر اس کو ایک لمحے کے لیے بھی حق نہیں رہتا وہ اس کے حکم کے خلاف جان کو بچانے کی فکر کرے. جینا اور نامردی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, اور رائے حق میں شجاعت یہ اسلام کا طور امتیاز ہے. اسلام میں تقدیر کے معنی کبھی نہیں بتایا کہ ہاتھ پیر توڑ کر اور جدوجہد اور اندر کی زندگی چھوڑ کر کئی میں امتیاز کے جو ہے منتظر اور بیٹھے رہو اور ادارے پر کہہ کر ترک کر دو کہ تکوینی فیصلے کے مطابق جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, ہو کر رہے گا. دراصل یہ خیال کارج اور نامردی کی پیداوار ہے جو ادائے فرض سے روکتا ہے اور تن آسانی کی دعوت دے کر ذلت کے حوالے کر دیتا ہے. روزہ صفا میں ذکر ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کے فائدہ کا انجام دیتے رہے, لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ کبھی وہ روایت پہ آ جاتے اور کبھی مخالفت کرنے لگتے. آخرکار اگر آپ وہاں سے ہجرت کر کے بابل چلے گئے اور وہیں آپ نے انتقال فرمایا. آپ کو قبر مبارک حالہ اور کوفہ کے درمیان واقع ہے. تو حضرت علیہ السلام کا آپ نے سنا کہ ان کی قوم جو تھی وہ بالکل نافرمان تھی, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو انہوں نے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کیا, تو وہ انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل بھی اس کو سنا نہیں, اور پھر ان کو موت آ گئی. اور جب حضرت علیہ السلام نے دیکھا حضرت علیہ السلام نے, تو انہوں نے دعا کی پروردگار سے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے تاکہ اپنی قوم کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے, قوم ان سے عبرت حاصل کرے کہ خدا کی نافرمانی سے جو ہے وہ زندگی چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے زندگی حاصل ہوئی. اور انہوں نے آپ نے بہت کوشش کی کہ جہاز پہ لوگوں کو ابھارنے کی, لیکن لوگوں میں وہی ایک کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے حکم آئے گا تم کریں گے, ورنہ ہم ہاتھ سے ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ واقعہ ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اس کے بعد جناب یوشع بن نون کا, اور جناب حضرت علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب یوشع بن نون کی ملاقات کا, اور پھر ہم نے جناب خضر علیہ السلام کو مختصر تعارف کیا, اور پھر حضرت علیہ السلام کا بھی ہم نے آپ کو سنایا. تو یہاں ہم اس سلسلے کو ابھی آج کیونکہ وقت ہے جی تو نہیں چاہ رہا ہے اس سلسلے کو جاری رکھیں, مطلب بہت ہی مزیدار سلسلہ ہے, کمیاں روکتے ہیں, اور انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ایک نئے پیغمبر کے سلسلے کے ساتھ ہم میرے سفر میں حاضر ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے مہمان سے فرمان کی اجازت دیجیے, اور ابھی ہم چھوٹے سے وقفے کے طرف جاتے ہیں, اور وقفے کے بعد جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ پروگرام دیکھیں گے. آپ یہ سال جا رہے ہیں, وہ ٹی شو ہمارا ہوتا ہے آج پکڑا ہے کیا, اس کو آپ دیکھیں گے. وہ پاستا بنا رہی ہیں مینگو کریم ڈیلائٹ, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی کا سلسلہ ہے, اس کا بھی آپ پارٹ نمبر 9 آپ دیکھیں گے. تو آپ دیکھتے رہیے لائیو TV پہ نئے میں رمضان نشریات, اور ان دو پروگرام کے بعد آپ کا مہمان سے دوبارہ حاصل ہوتا ہے. تو آپ یہ کوکنگ شو حضرت یوسف علیہ السلام کی مووی دیکھیے. خدا حافظ.